السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ لا مثل له ولا مثال له لا والده ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له۔ ثم نشهد أن سيدنا وسندنا سيدا طبيبنا سيدا عباداتنا شفيئنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مأوانا قائدنا قدوتنا أعلانا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر کہ جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، اس کی امت کو اس کے تابع فرمان کر دے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ادب کے لائق معزز مہمانان گرامی، یقیناً یہ بڑی پروقار تقریب ہے جس میں ہم سب کو خالق کائنات نے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عظیم مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ارادہ تو نہیں تھا، مختصر گفتگو کروں گا، توجہ میری طرف رکھنا۔ حضرات، قرآن بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا، سمندر کے سارے پانی کو سیاہی کی شکل دے کے اگر قرآن کی عظمت کو لکھا جائے تو کم ہے۔ میں مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ تقریب کوئی معمولی تقریب نہیں ہے۔
جس بچی نے قرآن کو حفظ کیا ہے اور اپنے سینے میں خالق کائنات کی طرف سے بھیجی ہوئی عظیم کتاب کو محفوظ کیا ہے، اس بچی کا سینہ دنیا کی تمام بچیوں کے سینوں سے افضل سینہ ہے۔ جس غار میں میرے پیغمبر جناب محمد کریم تشریف فرما تھے اور جبریل آئے وحی لے کے، کتنی آیات نازل ہوئیں؟ 5 آیات اس غار کے اندر نازل ہوئیں، صرف 5 آیات۔ وہ ایک عام سی غار تھی، لیکن جب 5 آیات اس غار کے اندر آئیں تو وہ غار غار ہیرا بن گئی۔ لیکن حضرات 5 آیات کے ساتھ وہ غار غار ہیرا بن گئی۔ جس بچی نے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، مجھے بتلاؤ اس سینے کے اندر کتنا نور ہوگا، وہ سینہ کتنا افضل ہوگا۔ میں تو اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ جس خالق کائنات نے اس قرآن کو نازل کیا وہ رب رحمان بڑی عظمت والا، جس کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، میرے پیغمبر کا وہ سینہ بڑی عظمت والا، جس شہر میں قرآن اترا وہ مدینہ بڑی عظمت والا، جس رات قرآن اترا وہ شبینہ بڑی عظمت والا، جس ماہ میں قرآن اترا وہ مہینہ بڑی عظمت والا، جس کے فضل سے قرآن اترا میرے رب کا فضل بڑی عظمت والا، جس کے عرش سے قرآن اترا میرے رب کا عرش مولا بڑی عظمت والا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جو انسان اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ سینہ بھی بڑی عظمت والا۔ نعرہ تکبیر! وہ سینہ کوئی عام سینہ نہیں ہے حضرات۔ وہ قرآن جس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کتاب کے بارے میں عرش والا رب کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدقا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم بلند و بالا پہاڑ پر نازل کر دیتے، یہ اتنے بلند و بالا پہاڑ اس قرآن کی ہیبت، اس قرآن کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر غرد و غبار بن کر ملیا میٹ ہو جاتے۔ تبھی تو میرے رب نے اس قرآن کو اس ہستی اقدس و مقدس پر نازل فرمایا کہ جس کے بارے میں سیدنا حسان بن ثابت نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ رخ مصطفیٰ ہے ایک ایسا آئینہ کہ اب دوسرا ایسا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرات جس طرح یہ قرآن عظمت والا ہے، جس طرح یہ قرآن بے مثال ہے، اسی طرح جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ ہستی بھی بڑی بے مثال ہے۔ حضرات میں قرآن کی عظمت کو ساری رات آپ کے سامنے بیان کروں تو وقت مختصر ہے، لیکن ایک طرف قرآن کی عظمت ہے، ایک طرف
قرآن کا مقام ہے، ایک طرف قرآن کا مرتبہ ہے، قرآن کی شان ہے، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ نے جس طرح اس رب کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ خالق کائنات اس قرآن کی وجہ سے بڑی بڑی قوموں کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ بڑی بڑی قوموں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ حضرات، آج اس دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن 1.5 ارب مسلمان زندہ ہو، 1.5 ارب مسلمان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہوں، ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی اس قرآن کو ناروے کے چوکوں میں سرے عام جلایا جاتا ہے، کبھی اس قرآن کے بارے میں امریکہ کے چرچوں میں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کبھی اس قرآن کے بارے میں زبان دان کو دراز کیا جاتا ہے، کبھی اس قرآن کے بارے میں اپنی غلیظ زبان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ بے وفائی کس انداز کے ساتھ کی ہے؟ حضرات، آج ہم نے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم نے قرآن کو اہمیت نہیں دی۔ قرآن کو اہمیت تب دی جاتی جب ہم اس کے بھیجنے والے، اس کو نازل کرنے والے رب رحمان کو پہچانتے۔ ہم نے تو اس کتاب کو نہیں پہچانا۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے حاکم۔ جب تک حاکم کی پہچان نہ ہو، مالک کی پہچان نہ ہو، جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارے خالق کی شان کیا ہے، جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو ہمارے رازق کی شان کیا ہے، ہمیں کھلانے پلانے والا کون ہے، تب تک ہم اس کے حکم کو بھی عزت نہیں دیتے۔ یہ قرآن میرے رب کا حکم ہے اور وہ حاکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اور دنیا کے انسانوں آپ نے تو میرا حق ادا نہیں کیا۔ رب گلا کرتے ہیں، شکوا کرتے ہیں، او کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، آپ نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم قرآن کا حق کیسے ادا کریں گے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیسے ظلم کیا؟ 2-4 باتیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیسے ظلم کیا؟ صبح صبح مسجد اعلان ہوندا ہے، قاری صاحب سپیکر چلاندے نے، جی اس مسجد میں، فلاں مسجد میں پڑھنے والے بچے مسجد میں آ جائیں اور قرآن پڑھیں۔ قاری صاحب 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اعلان کرتے ہیں۔ پھر ماں باپ اپنے بچوں کو اٹھا کے مسجد میں بھیجتے ہیں۔ حضرات، وہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے نے رات کو بستر پر پیشاب کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو اسی حالت میں مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جاؤ دنیا کی عظیم ترین کتاب کو پڑھو، لیکن ابھی 1 گھنٹہ کلاس لگتی ہے، ماں باپ آ جاتے ہیں، قاری صاحب چھٹی کر دیو، آج ہی سارا قرآن پڑھانا جے۔ حضرات، لیکن دوسری طرف دیکھنا، جب یہ بچہ مسجد سے سپارہ پڑھ کے گھر جاتا ہے تو ماں باپ اس کی وردی کو پریس کرتے ہیں، سوٹ استری کرتے ہیں، اس بچے کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کے ناخن تراشتے ہیں، اس کی جرابیں اور بوٹوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو لش بش کرتے ہیں۔ بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ بیٹا سائنس پڑھنے جا رہا ہے، فزکس پڑھنے جا رہا ہے، کیمسٹری پڑھنے جا رہا ہے۔ ہم نے قرآن کو اہمیت نہیں دی، قاری صاحب نے بلایا، اعلان کر کے ہم نے اپنے بچے کو اٹھایا، مسجد میں بھیجا۔ لیکن مجھے بتلاؤ، کیا یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟
کیا یہ قرآن کو ہم نے اہمیت دی ہے؟ محترم بھائیوں نہیں دی۔ آپ دیکھیں آج 2-2 ہزار روپے کی تنخواہ لے کے قاری صاحب سائیکل پر جاتے ہیں، وہ 3-4 محلے چھوڑ کر قرآن پڑھانے کے لیے 2000 فیس لے کر قاری صاحب قرآن پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اسی گھر کے اندر کیمسٹری پڑھانے والا استاد بھی آتا ہے، سائنس اور فزکس پڑھانے والا استاد بھی آتا ہے، اس کی تنخواہ 25-25 ہزار ہے، ایک سبجیکٹ کی تنخواہ 20-20 ہزار ہے، قاری صاحب کی تنخواہ 2000 ہے۔ وہ تب پڑھتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے، جب چاہیں قاری صاحب کو جواب دے دیں، قاری صاحب آج ساڑھا دل نہیں کرتا، ساڑھی امی کہندی آج چلے جاؤ، لیکن مجھے بتلاؤ اگر آپ کے بچے کو کیمسٹری پڑھانے والا استاد آپ کے گھر آئے اور آپ کا بچہ کہے استاد جی آج میرا دل نہیں کرن دیا، تو کعبے کے رب کی قسم ہے وہ استاد اتنی باتیں کرے گا، اپنی لمبی زبان کو استعمال کرے گا، کہے گا میں تواڈا نوکر ہاں، ٹھیکیدار ہاں، لیکن ہم اسی قاری صاحب کو ببانگے دوہل جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب آج چھٹی کر لو واپس چلے جاؤ، قاری صاحب اسی منہ کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جس بندے نے جس قوم نے جس ملک کے باشندوں نے اس قرآن کو اہمیت نہیں دی، اس قرآن کے ساتھ ظلم کیا، اس قرآن کے ساتھ زیادتی کی، عرش والے رب نے اس قوم کو آسمان کی پستیوں سے اٹھا کے، آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کے اندر ذلیل و خوار کیا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ جس بندے نے جس قوم نے اس قرآن کے ساتھ محبت کی، اس قرآن کے ساتھ وفاداری کی، اس قرآن کے ساتھ پیار کیا، اس قرآن کے ساتھ محبت کی، کعبے کے رب کی قسم ہے عرش والے رب نے اس بندے کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیاں عطا کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانے اور اپنی آنکھوں سے چمٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔